نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں اور سورہ ہود کی آیت نمبر 69 پر ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ اور بلا شبہ یقیناً ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے۔ انہوں نے سلام کہا، اس نے کہا سلام ہو۔ پھر دیر نہیں کی کہ ایک بھنا ہوا بچڑا لے آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے یہاں سے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ، یہ وَلَقَدْ جو ہوتا ہے وہ تاکید کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس واقعے کی صداقت کے لیے اور ظاہر اللہ تعالیٰ جو بھی واقعات ہمیں بتا رہے ہیں قرآن میں سب سچے ہیں، تو ان کو تو تاکید کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ جاءت آئے فعل ہے، فعل ماضی۔ رسولنا، رسول جو ہے وہ رسول کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے رسول آئے، تو رسول سے مطلب ایک سے زیادہ ہوا۔ تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ تین تھے، جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل، اور کچھ کہتے ہیں کہ 9 تھے اور کچھ کہتے ہیں 13 تھے، لیکن قرآن کریم میں اس کی اور سنت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی اس کی کوئی صحیح تعداد نہیں بتائی گئی۔ تو رسولنا سے رسول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھیجا ہوا، لفظی معنی اس کا ہوتا ہے کہ بھیجا ہوا، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر یہ پیغام لے کر بھیجا ہوا، یعنی جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام لے کر آئے، فرشتے ہوں چاہے یا رسول ہوں، ان سب کو رسول اس لیے کہا گیا کہ وہ اللہ کا پیغام لے کر بندوں کے لیے آئے، اور فرشتے جو ہے وہ اللہ کا پیغام لے کر انبیاء کرام کی طرف وہی لے کر آتے رہے، تو ان کو بھی رسول کہتے ہیں، رسول۔ تو رسولنا ہمارے رسول آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، بالبشرا ساتھ خوشخبری کے۔ بشرا جو ہے بشر سے بنا ہے، اور بشر انسان کی جو جلد ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، اور انسان کو بھی اس لحاظ سے بشر بھی کہتے ہیں کیونکہ انسان کی جو کھال ہوتی ہے وہ جانوروں کی طرح بالوں والی کھال نہیں ہوتی، تو انسان کو بھی بشر کہا جاتا ہے۔ تو بشرا سے مطلب خوشخبری کیسے مطلب بنتا ہے اس کا؟ کیونکہ جب انسان کوئی بڑی خبر سنتا ہے تو اس پر اثر آتا ہے، اس کے خون کا جو دورانیہ ہے اس پر اثر آتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی اسکن کا رنگ بدلتا ہے۔ تو اس وجہ سے خبر کے لیے بشرا کا لفظ ہے۔ بشرا جو ہے اصل میں خوشخبری کو کہتے ہیں، لیکن جب بشر تو میں نے خبر دی، اگر بشر تو کہا جائے تو میں نے خبر دی، تو اس میں اچھی یا بری خبر دونوں ہو سکتی ہے، لیکن بشرا جو ہے وہ خوشخبری کے لیے عام طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں خوشخبری کے ساتھ فرشتوں کو بھیجا۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ قالو، انہوں نے کہا سلامن۔ سلامن اصل میں یہ جملہ فعلیہ تھا، نسلم سلامن، ہم سلام کرتے ہیں، یا نسلم کا مطلب یہ فعل ہے، ہم سلام کرتے ہیں، تو یہ جملہ فعلیہ ہے، ٹھیک ہے۔ فرشتوں نے جب سلام کیا تو ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ کو سلام کرتے ہیں، ہم آپ کو سلام کہتے ہیں، یا ہم سلامتی کا پیغام دیتے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سلامن۔ سلامن میں بھی اس میں بھی کچھ محذوف ہے، یہ تھا سلام علیکم، ٹھیک ہے، اور یہ تھا نسلم سلامن، جملہ فعلیہ۔ سلام علیکم جو ہے یہ
جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے. سلام کا مطلب سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو. جیسے ہمیں سلام، ہم ایک دوسرے سے سلام علیکم کہتے ہیں، تو ہم بھی جملہ اسمیہ سے کہتے ہیں. تو اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جب کوئی بات، کسی بات کا ذکر جملہ فعلیہ سے کیا جاتا ہے تو وہ وقتی بات ہوتی ہے، یعنی میں اس وقت کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ فعل میں ہمیشہ وقت ہوتا ہے. لیکن اسم سے جب جملہ شروع ہوتا ہے، جملہ اسمیہ، اس میں وقت کی قید نہیں ہوتی ہے، اس میں ہمیشگی ہوتی ہے کہ تم پر ہمیشہ سلامتی ہو. تو اس سے ہمیں دو باتیں پتہ چلتی ہے. دیکھیں، پہلی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جب فرشتوں نے سلام کیا تو اس میں ہمیں بھی سورہ نور کی آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ ہمیں حکم فرمایا گیا کہ جب کسی کے گھر میں داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو، ٹھیک ہے، اپنی پہچان کرا کے داخل ہو. تو فرشتے چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے آ کر سلام کیا. سورہ نور 27 کی آیت پر انہوں نے عمل کیا، اور ہم پر بھی یہ لازم ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سلام سے بہتر سلام کیا، یعنی کہ فرشتوں کا سلام اس وقت کے لیے تھا کہ تم پر ابھی سلامتی ہو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلام تھا کہ تم پر ہمیشہ سلامتی ہو. تو یعنی کہ فرشتوں کے سلام سے زیادہ بہتر سلام انہوں نے کیا. اور یہ ہمیں سورہ نساء آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو. تو گویا کہ جب ہمیں کوئی سلام کہتا ہے السلام علیکم تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ، یا کوئی ہمیں کہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. تو یہاں پہ ہمیں اسی حکم پر عمل نظر آ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. یہ جو بات ہے کہ خوشخبری کے ساتھ فرشتے آئے، ٹھیک ہے، سورہ حجر کی آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا میرے بندوں کو خبر دے دو کہ بے شک میں ہی بے حد بخشنے والا ہوں اور نہایت رحم کرنے والا ہوں، اور یہ بھی بتا دو کہ بے شک میرا عذاب بھی دردناک عذاب ہے. تو اس آیت کے فوراً بعد پھر حضرت لوط علیہ یہ فرشتوں کے آنے کا واقعہ بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر کی آیت نمبر 50 میں. پھر بتایا تھا کہ فرشتے جو تھے وہ خوشخبری لے کر آئے کس کے لیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، کہ ان کے ہاں اب اولاد ہوگی. حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. حضرت یعقوب جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت اسحاق کے بیٹے تھے. تو گویا بیک وقت اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنائی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ کو ہم بیٹا دیں گے جس کا اسحاق کے بارے میں بتایا گیا، اور پھر ان سے یعقوب علیہ السلام پیدا ہوں گے اور یہ دونوں نبی ہوں گے. تو یہ خوشخبری دی گئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں آگے پتہ چلے گا کہ اسی وقت میں جو فرشتے تھے وہ عذاب کی خبر لائے تھے کس کے لیے؟ قوم لوط کے لیے، جو ہم آگے پڑھیں گے. تو گویا ایک ہی بار کے پیغام میں ایک طرف تو اللہ کی رحمت لے کر آئے، اللہ کی مغفرت اور رحمت کا پیغام لائے اور ایک خوشخبری لائے، اور دوسری طرف لوط کی قوم لوط کے لیے عذاب کی بری خبر آئی. سورہ حجر میں اس بات کو واضح کی گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے جہاں اپنے بندوں پر بہت ہی غفور، بہت ہی معاف کرنے والا اور بہت ہی رحم فرمانے والا ہے، بار بار رحم فرمانے والا ہے، اسی طرح جب کوئی قوم یا کوئی انسان بار بار اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور پورے دھڑلے سے اور پورے نافرمانی کو
پر جم جاتا ہے اور بغیر خوف و خطر کے وہ اللہ کی نافرمانی کا اعلان کرتا ہے، علل اعلان نافرمانی کرتا ہے، تو پھر اللہ کا عذاب بھی اسی قدر شدید ہے، جو کہ ہمیں قوم لوط پر جو عذاب آیا وہ بہت ہی سخت شدید قسم کا عذاب آیا تھا۔ بہرحال اب اگلے ٹکڑے پر ہم چلتے ہیں۔ فما لبسا، تو نہ ٹھہرا۔ لبسا کا مطلب ہوتا ہے کچھ دیر کسی جگہ پر رکنا، ٹھیک ہے؟ تو لفظی معنی کیا ہے لبسا کا؟ کہ کسی مقام پر جم کر ٹھہرنا، مستقل قیام کرنا، یہ معنی ہے، ٹھیک ہے؟ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تو وہ ان میں 1000 برس رہے۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا، ٹھیک ہے؟ تو لبسا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ وقت لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی فما لبسا ان جاء بعجل، یہاں پر یہ اشارہ ملتا ہے کہ بہت ہی جلدی، جتنی جلدی ہو سکا اتنی جلدی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کہ جاء بعجل حنیذ، ایک بھنا ہوا بچڑا لے کر آ گئے۔ تو یہ ظاہر بچڑے کو بھوننا یہ بالکل چھوٹا کام نہیں ہے، لیکن انہوں نے جتنی جلدی ہو سکا اتنی جلدی فوراً سے کر کے لے آئے۔ کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اور بھی بہت سی خصوصیات دی تھی، انہوں نے یہ کام وہ بہت ہی جلدی کر سکے کہ فرشتے آئے اور وہ بچڑا لے کر آ گئے، فرشتوں کے سامنے یہ کھانا رکھا۔ اب اس میں ہمیں کچھ باتیں پتہ چلتی ہیں کہ دیکھیں فرشتے انسان کی شکل میں آئے تھے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انسان کی شکل میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، یہ اس طرح کے سوالات کر کے صحابہ کرام کے لیے ایک طرح سے تعلیم کا بندوبست کیا تھا کہ یہ سوالات پوچھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات سے یعنی مسلمان جو صحابہ کرام جو تھے ان کو تعلیم دی گئی تھی۔ تو گویا فرشتوں کا انسان کی شکل میں آنا، اس کا ایک دلیل ہے یہاں پر۔ اچھا، دوسری یہ بات ہے کہ فرشتے کھانا نہیں کھاتے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام فرشتوں کو پہچان نہیں پائے کہ وہ فرشتے ہیں، گویا کہ ایک اولو العزم پیغمبر ہونے کے باوجود غیب کا علم ان کے پاس نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ ورنہ وہ پہچان لیتے کہ یہ تو فرشتے ہیں اور وہ کھانا ان کو مہمان نوازی نہ کرتے، ان کے لیے کھانا نہ پیش کرتے، لیکن انہوں نے ان کے لیے کھانا بنایا اور ان کو دیا۔ تو گویا کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ اگر اللہ کے انبیاء کرام جو ہیں وہ بھی اگر غیب نہیں جانتے، ان کے پاس بھی اتنا علم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جو نجومی ہوتے ہیں، جو مستقبل کا حال بتاتے ہیں، ہاتھ دیکھ کر کسی کی تقدیر بتاتے ہیں، تو یہ ساری جھوٹی باتیں ہوتی ہیں، اور ہمارے دین میں ویسے بھی ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی سے مستقبل کا حال پوچھیں، کیونکہ اللہ ہی، ہمارا عقیدہ یہ کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ آگے کیا ہونا ہے۔ اچھا، ایک اور اہم بات یہاں یہ پتہ چلتی ہے کہ مہمان نوازی جو ہے ہمارے دین میں، مہمان نوازی کی ایک اہمیت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی یہ صفت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہمان نواز تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے حدیث ثابت ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلی وحی آئی اور آپ بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ آپ وحی کے اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بار یہ ہوا تھا کہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام غار میں آئے تھے اور ان کو ان سے بات کی تھی، تو وہ بہت گھبرائے ہوئے تھے کہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، یہ کیا ہو رہا ہے، کیا میرا کوئی دماغ خراب ہو رہا ہے یا میں چیزیں دیکھنے لگا ہوں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تھے اور انہوں نے آپ کو تسلی دی تھی، اور اس میں آپ کے بارے میں اچھے اوصاف بتائے تھے، اور ان سے کہا تھا کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کے جو اوصاف ہے وہ بہت ہی بلند اوصاف ہے۔ اس میں ایک وصف یہ بتایا تھا وَتَقْرِي الضَّيْفَ، بخاری کی حدیث ہے یہ کہ آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی یہ صفت تھی، اور ہمیں دینی تعلیم میں بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی
کرنی چاہیے، یہ حکم پتہ چلتا ہے یہاں پر۔ اس کے بارے میں ہمیں احادیث بھی ملتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مسکین ان کے ساتھ کھانے کے لیے نہ لایا جاتا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، اور عبداللہ بن عمر کے جو آزاد کیے ہوئے غلام تھے نافع رحم اللہ، انہوں نے یہ حدیث بیان کی تھی۔ اب دیکھیں ہمارے یہاں مہمان نوازی جو ہے وہ ہم دعوتیں تو کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے خاص لوگوں کو گھر پہ بلاتے ہیں، اور پھر وہ بہت زیادہ لیوش اور بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ سارا دن کھانا بن رہا ہوتا ہے اور بہت سے کھانے تیار کیے جاتے ہیں، لیکن اصل میں یہ مہمان نوازی میں بھی سادگی ہے اسلام میں، کہ جب کوئی بھی گھر پہ آئے تو ان کے لیے کچھ پیش کرنا، اور جو بھی گھر میں ہو انسان اس کو پیش کر دے، اور اچھے سے اچھا کوشش کر کے دے ان کو۔ تو یہ ہمارے دین کا طریقہ ہے۔ ایک اور بات ہمیں یہاں پتہ چلتی ہے کہ کچھ لوگ دیکھیں گائے کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے، یعنی کہ اس کو برا سمجھتے ہیں صحت کے لیے، اور وہ چھوڑ دیتے ہیں اس کو۔ لیکن گائے کا گوشت یہاں پر ایک اچھے کھانے کے طور پر اس کو یہاں پیش کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اہتمام سے اس کو پیش کیا۔ جس چیز کو انبیاء کرام اور قرآن میں ذکر کیا وہ انسانوں کے لیے برا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اس گائے کے گوشت کو انعام کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ تو جو بیماری والی چیز ہے اس کی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ہمیں ہماری شریعت پہ پاکیزہ کھانوں کی اجازت دی گئی ہے۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گوشت کھانا بیماری کا ذریعہ ہے تو وہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں البتہ دیکھیں کسی بھی چیز میں اعتدال اچھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کسی بھی چیز کی بہت زیادہ زیادتی کرنے سے انسان کی صحت خراب ہو سکتی ہے۔ اچھا، پھر فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً۔ اب جب فرشتوں کو کھانا دیا تو جب ان کے ہاتھوں کو دیکھا کہ اس کی طرف نہیں پہنچتے تو انہوں نے ان کو انجان پا کر ان سے ایک قسم کا خوف محسوس کیا۔ تو انہوں نے کہا آپ نہ ڈریں، بے شک ہم لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کیوں ڈرے جب فرشتوں نے کھانا نہیں کھایا؟ تو اس کے بارے میں دو باتیں کہی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس زمانے میں جب مہمان کو کچھ پیش کیا جاتا تھا، مہمان خوشی سے کھاتا تھا، اور نہیں کھاتا تھا اگر تو وہ ایک طرح سے خوف کی علامت ہوتی تھی کہ یہ شخص اچھی نیت سے نہیں آیا، اچھے ارادے سے نہیں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوف ہو سکتا ہے کہ یہ اجنبی لوگ کسی برے ارادے سے آئے ہیں، ہمیں کوئی نقصان پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ دوسرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا جب انہوں نے کھانے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ فرشتے ہیں، کیونکہ فرشتے کھانا نہیں کھاتے۔ تو اب ڈر کیوں گئے کہ فرشتوں کا آنا کہیں عذاب کا باعث نہ ہو، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھے کہ کہیں ہمارے لوگوں پر عذاب آنے والا ہے، اس وجہ سے فرشتے آئے۔ کیونکہ قرآن و حدیث سے ہمیں یہ دلائل بھی ملتے ہیں کہ جب فرشتے اس وقت آتے ہیں، یعنی کہ جب لوگوں پر فرشتے بعض اوقات عذاب لے کر آتے ہیں اللہ کی، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے تو ان دو وجوہات کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوف محسوس ہوا۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 2 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے یہ کہا بھی کہ انا منکم وجلون، کہ ہم تم سے خوف زدہ ہیں۔ تو فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا لا تخف، انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے نہ ڈریں، انا ارسلنا الی قوم لوط، کہ ہم جو عذاب لے کر بھیجے گئے وہ قوم لوط کے لیے عذاب ہے۔ اب آگے آپ کی خوشخبری سنائی دی جائے گی، لیکن یہاں پر عذاب کے بارے میں بتایا گیا کہ ہم قوم لوط پر عذاب لے کر آئے ہیں اور آپ ہم سے نہ ڈریں۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب۔ اب ان کی بیوی کھڑی تھی جو سو ہنس پڑی،
تو ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ اس نے کہا ہائے میری بربادی، کیا میں اولاد پیدا کروں گی جبکہ میں بوڑھی ہوں اور یہ میرا خاوند ہے بوڑھا؟ یقیناً یہ تو ایک عجیب چیز ہے۔ ان کو ہنسی کیوں آئی؟ تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ یا تو وہ اس لیے ہنسی تھی کہ جب ابراہیم علیہ السلام بھی ڈر گئے تھے کہ یہ مہمان کھانا نہیں کھا رہے، اور ان کو بھی خوف ہوا ہوگا کہ یہ کسی برے ارادے سے یہ لوگ آئے ہوئے ہیں یا پھر عذاب کی خبر لے کر آئے ہیں، تو اس وجہ سے وہ بھی ڈری ہوئی ہوں گی، اور جب ان کا خوف غلط ثابت ہوا تو وہ ہنس پڑی۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 8 میں ہے ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منظرین، کہ ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں اور اس وقت وہ مہلت دیے گئے نہیں ہوتے، یعنی کسی قوم پر عذاب لے کر آتے ہیں فرشتے۔ تو اب اور یہ بھی کہا گیا، دیکھیں کہ یہ جو خوشخبری ابھی سنائی دی جا رہی ہے کہ بیٹا عطا کرے گا اللہ، اور پھر بیٹے کے بعد پوتا بھی، یعقوب بھی ایک نبی ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں پوتا بھی عطا کرے گا۔ تو یہ ان کی جتنی عمر ہو چکی تھی، وہ بوڑھے ہو چکے تھے، وہ اس عمر سے گزر چکے تھے جبکہ اولاد ہوتی ہے انسان کو۔ تو دیکھا جائے تو دیکھیں بہت ساری خوشیاں ہوئی نا، ایک تو بڑھاپے میں اولاد کا ہونے کی خوشخبری، پھر اولاد کے بڑے ہونے، اس کی شادی ہونے، اور اس کے بعد اس کے گھر بیٹا ہونے کی خوشخبری، اور پھر ان کے انبیاء دونوں نبی ہوں گے۔ تو یہ بہت ساری خوشخبریاں تھی جس کی وجہ سے وہ بہت خوش ہو گئی تھی۔ اچھا، یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جب خوشخبری کی بات فرمائی فَبَشَّرْنَاهَا، یعنی ہم نے سارہ علیہ السلام کو خوشخبری دی، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کی، لیکن خوشخبری فرشتوں نے دی تھی، مگر چونکہ فرشتے اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں اس طرح بتایا کہ ہم نے خوشخبری دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا ان فرشتوں کو خوشخبری کے ساتھ۔ ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خوشخبری تو ہمیشہ سچی ہو سکتی ہے۔ پھر ان کا یہ کہنا یا ویلتا، تو یا ویلتا کا کیا معنی ہوتا ہے کہ یہ کلمہ ایک طرح سے عرب کسی چیز پر تعجب اور کسی چیز کو بہت انوکھا سمجھتے تو یہ بات کہتے تھے، ٹھیک ہے، یا ویلتا، تو یہ تعجب کا کلمہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا آ کا مطلب کیا، آلیدو، کیا میں پیدا کروں گی، وَأَنَا عَجُوزٌ، اور میں عاجز ہو چکی ہوں، یعنی میں اولاد کی عمر سے، اولاد پیدا کرنے کی عمر سے میں گزر چکی ہوں۔ وَهَذَا، اور یہ بعلی، یہ میرے شوہر، شیخن، شیخ بھی بوڑھے آدمی کو کہتے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بہت بوڑھے ہو چکے ہیں۔ تو ان حالات میں یہ تو بڑی عجیب خوشخبری ہے، یہ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ یہ نہیں کہ ان کو اللہ کی بات پر شک تھا، لیکن یہ خوشخبری اتنی بڑی تھی اور بہت ہی ان کے لیے عجیب بات تھی کہ اب اللہ تعالیٰ ان کو اولاد سے نوازے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ علیہ السلام کو اولاد کی خواہش تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت سارہ کے بطن سے نہیں پیدا ہوئے تھے، بلکہ حضرت ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ تو حضرت سارہ علیہ السلام تو بڑی ساری زندگی گویا کہ اولاد کی خواہش میں انہوں نے گزاری تھی، اور اب اللہ تعالیٰ نے اس بڑھاپے میں جبکہ امید انسان کی ختم ہو جاتی ہے، اس وقت یہ خوشخبری انہیں دی۔ سورہ زاریات آیت نمبر 28 میں ہے وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، ہم نے ایک ایسے بچے کی جو کہ علم والا ہوگا، یعنی کہ ایک طرح سے اشارہ ہے کہ ان کو نبوت ملے گی، علم والا ہوگا، اس کی خوشخبری دی۔ اب یہاں پر دیکھیے خاص طور سے بشرناہا، ہا کہا، یعنی کہ یہ ہا کی ضمیر مؤنث کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی حضرت سارہ کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ان کو خوشخبری دی گئی خاص طور سے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چونکہ اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے ان کی دوسری بیوی ہاجرہ کے بطن سے، اس وجہ سے یہاں پر یہ خاص خوشخبری کس کے لیے تھی؟ حضرت سارہ علیہ السلام کے لیے تھی۔ یہ دیکھیں کتنا بڑا انعام ہے
انہوں نے بھی اس دین کے لیے اتنی قربانیاں دی، ایسے وقت میں مسلمان ہوئی، پھر اپنے شوہر کے ساتھ سب کچھ چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کتنی قدر کی کہ ان کو خاص طور سے اللہ نے قرآن میں ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج کے ان کو خوشخبری دی۔ اچھا، یہاں پر ایک باریک نقطہ یہ ہے، دیکھیں جو بنی اسرائیل ہیں وہ کہتے ہیں کہ جن کو ذبح کیا تھا حضرت، جن کے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں، وہ اسحاق تھے، اسماعیل نہیں تھے۔ لیکن یہاں پر ہمیں اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، اسماعیل علیہ السلام ہی تھے، اور ہماری شریعت میں ہمیں یہ بات بتائی بھی گئی ہے۔ تو دیکھیں کیوں ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ دلیل کیوں ہے؟ کیونکہ جب حضرت اسحاق کی خوشخبری دی گئی تو ساتھ ہی ساتھ ان کے بیٹے یعقوب کی بھی خوشخبری دی گئی، گویا کہ حضرت اسحاق پیدا ہوں گے، وہ بڑے ہوں گے، اور ان کے ہاں بھی اولاد ہوگی۔ تو جب پہلے سے خوشخبری آ جانے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے یہ خواب دکھایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں، تو وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ حضرت اسحاق کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی خوشخبری دے دی تھی کہ وہ بڑے بھی ہوں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی۔ تو یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ حضرت اسحاق کے بارے میں خواب آیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جو یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر ہمیں اس دلیل سے پتہ چلتا ہے۔ اچھا، پھر اگلی آیت ہے قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ تو یہاں پر اب کہا جا رہا ہے کہ فرشتوں نے کہا کہ کیا تو اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہے؟ اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہو تم پر اے گھر والوں، بے شک وہ بے حد تعریف کیا گیا بڑی شان والا ہے۔ تو دیکھیں اس آیت میں کچھ باتیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلے جب فرشتوں نے حضرت سارہ سے کو جواب دیا اور ان سے کلام کیا کہ کیا آپ تعجب کری اللہ کے حکم پر کہ یہ ایسا کیسے ہوگا، تو اب ساتھ ہی ساتھ کیا کہا، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، ان کو اہل البیت کہا۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سے بات کر رہے تھے، ان کو اہل البیت کہا۔ تو بیویاں جو ہوتی ہیں وہ اہل بیت میں سے ہوتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں وہ آپ کے اہل البیت میں سے تھی، چونکہ بہت سے خاص طور سے جو شیعہ حضرات ہیں وہ اہل البیت میں بیویوں کو شامل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو شامل نہیں کرتے۔ تو یہاں پر ہمیں قرآن سے دلیل ملتی ہے کہ بیوی کو اہل البیت کہا گیا۔ اب فرشتوں نے سوالیہ انداز میں کہا کہ کیا آپ کو حیرت ہو رہی ہے کہ اللہ آپ کو اس عمر میں بچہ دے گا؟ تو گویا کہ ایک طرح سے اتنا پوچھنے سے فرشتوں کا کیا مطلب تھا کہ آپ کو تو حیران نہیں ہونا چاہیے، جبکہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ کے گھر پر ہمیشہ رہی ہیں۔ دیکھیں کون سی رحمت اور برکتوں کی طرف اشارے کر رہے ہیں فرشتے، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو گلزار بنا دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معجزاتی طور پر ان کو محفوظ رکھا۔ پھر جب اسماعیل علیہ السلام کا ذبح کا حکم آیا اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو ذبح کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ ان کو بچا لیا، اسماعیل علیہ السلام کو، اور ایک مینڈے کو ذبح کروایا گیا۔ اسی طرح مصر میں جب ظالم بادشاہ جو تھا اس نے حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ بری نیت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی عصمت کو محفوظ رکھا۔ تو یہ سارے معجزاتی طور پر اتنے سارے کام ہوئے تھے جو کہ حضرت سارہ علیہ السلام دیکھ چکی تھی۔ تو فرشتے کہہ رہے ہیں کہ آپ اہل بیت، آپ پر تو اللہ کی رحمتیں ہمیشہ سے رہی ہیں، تو آپ کو اس بات پر کیوں تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس عمر میں اولاد دے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ تو بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اور چونکہ ظاہر انبیاء کرام کو ان باتوں کا پتہ ہوتا ہے، اس وجہ سے فرشتے نے اس طرح سے کہا کہ آپ کو تو حیران نہیں ہونا چاہیے۔ پھر انہو حمید مجید، پھر اللہ تعالیٰ کی حمید اور مجید
صفت بتائی گئی. تو یہاں پر اب اگر ہم غور کریں، فرشتوں نے پہلے سلام کہا تھا، ٹھیک ہے، آ کر کہا تھا سلامن. اب یہاں پر فرشتے اس آیت میں کہتے ہیں کہ رحمت اللہ وبرکاتہ علی البیت، یعنی کہ اب سلام پورا ہو گیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو فرشتوں کی طرف سے اب سلام یہاں پر پورا ہو گیا، ٹھیک ہے. اور ایک اور بات یہاں پر قابل غور یہ کہ بات تو فرشتے حضرت سارہ سے کر رہے تھے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں کیا کہا، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم. کم جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی تم سب پر رحمتیں اور برکات ہو. تو اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ جب عورتوں کو بھی سلام کرتے ہیں ہم تو السلام علیکم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم السلام علیکم کی نہیں کہتے. کی کا مطلب تجھ پر سلام ہو ایک عورت سے جب بات کی جائے تو، لیکن یہاں السلام علیکم ہم ایک عورت سے بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں. اور فرشتوں نے بھی اسی طرح کہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کو اہل البیت کہا تو قرآن مجید میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے گندگی دور کر دے اور ایک گھر والوں اور تمہیں پاک کر دے، خوب پاک کرنا. تو یہ آیت جو نازل ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو اہل البیت کہا، ٹھیک ہے. تو یہ بھی دلیل ہے ہمارے پاس کہ عورت جو ہوتی ہے، بیوی جو ہوتی ہے وہ اہل بیت میں ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل بیت سے خارج کرنا جو ہے یہ ایک طرح سے بغض اور عناد ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جائز نہیں ہے. وَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّاءُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لوط. پھر جب ابراہیم سے گھبراہٹ دور ہوئی اور اس کے پاس خوشخبری آ گئی تو وہ ہم سے لوط کی قوم کے بارے میں جھگڑنے لگا. فرشتے تو جو کچھ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی کر رہے تھے. یجادلونا مضارع کا صیغہ ہے، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو فرشتوں سے بات کر رہے تھے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے ہم سے جھگڑا کیا. یجادلونا، نا ضمیر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے، ویسے تو جمع کی ضمیر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ اللہ کا شاہی فرمان کی طرح جب اللہ تعالیٰ کوئی بات فرماتے ہیں تو اپنے لیے جمع کی ضمیر استعمال کرتے ہیں. سورہ عنکبوت آیت نمبر 32 میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ان فیہا لوطا قالوا نحن اعلم بمن فیہا، یعنی جب فرشتوں نے بتایا کہ ہم لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف جائیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے جیسے ایک طرح سے بحث کی کہ آپ وہاں پر کیسے تباہی کر سکتے ہیں، وہاں تو لوط علیہ السلام بھی ہے. تو یہ یہاں پر اس کا اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کر کے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ فکر مند ہو گئے اور ہم سے جھگڑنے لگے. فی قوم لوط، قوم لوط پر آپ کیسے عذاب ڈال سکتے ہیں، وہاں تو حضرت لوط علیہ السلام بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے لوط علیہ السلام کو پر عذاب نہیں دیا جائے گا، ٹھیک ہے. تو اب ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، اب اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت بتا رہے ہیں کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ بہت ہی نہایت بردبار، بہت آوازاری کرنے والے اور رجوع کرنے والے ہیں، یعنی نرم دل ہیں بہت زیادہ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اچھی صفات بڑے پیار سے بتائی، یعنی اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کہ آپ فرشتوں سے کیوں بحث کر رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پیار سے بتایا کہ چونکہ یہ نرم دل رکھتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فوراً سے فکر ہوئی کہ لوط علیہ السلام بھی تو وہاں پر ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض نہیں ہوا مگر ان کو منع فرمایا کہ یا ابراہیم عارض عن ھذا،
انہو قد جاء امر ربک وانہو آتیہم عذاب غیر مردود۔ تو ان کو منع فرما دیا گیا کہ اے ابراہیم اسے رہنے دو، یعنی بحث نہ کرے اس معاملے میں آپ، بے شک حقیقت یہ کہ تیرے رب کا حکم آ چکا، اور یقیناً یہ لوگ ان پر وہ عذاب آنے والا ہے جو ہٹایا جانے والا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے، جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکتا ہے عذاب کا، تو پھر کسی قوم کی مہلت ختم ہوتی ہے، پھر وہ اس کو کسی طرح سے بھی اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا۔